اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ احزاب آیت نمبر 10 سے ہے جی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب ان کے لشکر در لشکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور پھر ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا اور ایسے لشکر کو بھیجا جو اے نبی آپ کو نظر نہیں آئے، یعنی فرشتوں کو بھیجا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس خندق کی جنگ کو، احزاب کی جنگ کو 1 مہینے کے محاصرے کے بعد فتح کیا۔ اور یہ بھی ہم کل سن آئے تھے کہ اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور سیدنا سلمان فارسی کی رائے پر جنگ خندق کھودی گئی تھی اور 1 مہینے یہ محاصرہ رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نا 1 مہینے کے انتظار کی وجہ بتا رہے ہیں، کیوں 1 مہینہ کوئی مدد نہیں آئی، 1 مہینے محاصرے میں رہے، صبح دوپہر شام اس بات کا خوف رہتا کہ یار کوئی خندق پھلانگ کر آ نہ جائے، اس بات کا خوف رہتا کہ کوئی پیچھے سے گھوم کر پہاڑوں سے چڑھ کر نہ آ جائے۔ 1 مہینہ اللہ نے کہا میں نے یعنی انتظار کے بعد مدد اور نصرت اللہ نے بھیجی۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے لگے ہیں۔ وہ وجہ تھی مسلمانوں کے بیچ میں 70 منافق کہ جو ایلچی بنے ہوئے تھے بنو نذیر کے ادھر سے، اور ادھر جو دوسرا جو یہودیوں کا قبیلہ جو ہے بنو قریظہ، ان کے درمیان خط و کتابت اور خاموشی سے جنہوں نے سب کو کہا کہ آپ باہر سے آؤ اور اندر سے ہم اٹھ کر جو ہے نا وہ کیا کریں گے، مدینے میں بغاوت برپا کریں گے اور مدینہ جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ وہ 70 منافق، ان کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے لگے ہیں۔ اللہ نے کہا اذ جاءکم، جب وہ آ گئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے۔ یہ لشکر کے لشکر کفار کے اوپر سے بھی تمہارے پر چڑھ دوڑے اور نیچے سے بھی چڑھ دوڑے۔ اوپر اور نیچے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھنے کہ اس وقت راولپنڈی ہے نا، ہمارے اوپر کون سے علاقے ہیں جی؟ مری، سکردو، فلاں، اور ہمارے نیچے کون سے ہیں؟ لاہور، قصور اور کراچی۔ یہاں پر مدینہ سے اوپر اور نیچے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے مراد جو مدینہ سے اوپر کے علاقے تھے، جو غطفان، حوازن اور نجد کے علاقے، وہاں سے جو منافقین، یہود اور مشرکین کے لوگ آئے تھے مدینہ پر چڑھائی کرنے، اور نیچے کی طرف جو ہے نا وہ مکہ تھا۔ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگ، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو جہل تو چلو وہ فوت ہو چکا تھا بدر میں، تو جو ابو سفیان اینڈ کمپنی جو ہے وہ مکہ سے چڑھائی کی تھی مسلمانوں پر۔ تو اللہ نے یہاں محاورہ کہا کہ یہ اوپر سے اور نیچے سے، یعنی دونوں ہر طرف سے یہ کفار کا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا، اور ایسی تکلیف تھی کہ وَإِذْ کہ جب زاغت الابصار، آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں۔ آنکھیں پتھر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انسان جتنا مرضی تھکا ہو، نیند آ جاتی ہے اسے۔ یہ ایسی تکلیف دہ موقع تھا کہ کسی کو نیند، ظاہری بات ہے غیر میں ایک خندق ہے نا، پھلانگ کر آ گئے تو کام خراب، خوف کی وجہ سے۔ دوسرا کوئی مشینی دور تو تھا ہی نہیں، کوئی ایسکیلیٹرز یا ایسکیلیٹر سے کہ بٹن دباتے تو خندق کھود جاتی، ٹھیک ہے؟ سب نے کس سے کھودی تھی؟ ہاتھوں سے، گینتی بیلچوں سے۔ اور وہ خندق کا واقعہ یاد ہے، کھانا پینا بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے پیٹ پر کیا باندھے تھے؟ پتھر۔ ایک صحابی نے شکایت کی بھوک لگ رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھ دیا اس نے، تو دوسرے نے کہا جا کے محمد کریم کا پیٹ دیکھ، اس پہ 3 پتھر بندھے۔ یہ آنکھیں پتھر ہو چکی تھیں، ایسا آزمائش۔ اور یہ تو آنکھوں کے ہاتھ تھے،
القلوب الحناجرا، اور دل جو ہے نا حلق میں آ گئے تھے، خوف اور ڈر کے مارے دل جو ہے نا، وہ یہ محاورہ ہے کہ دل کیا ہو گیا، وہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ مسلمانوں کے حالات تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور تم گمان کرنا شروع کر بیٹھے اللہ کے بارے میں، الظنون، ہر قسم کا گمان، ہر قسم کا خیال انسانوں کے دماغوں میں آنا شروع ہوگا کہ یار اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچ رہی، کیوں، کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا، اتنی، یعنی کہ اب تکلیفیں اتنی ہیں کہ ہماری برداشت سے کیا ہو گئی ہیں، باہر ہو گئی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی حالات تھے نا۔ منافقوں کو اب اللہ نے بتایا کہ 1 مہینے میں نے کیا کیا، یہ آزمائش تم پر کیوں ڈالی۔ اگلی آیت میں فرمایا ہنالکا، یہ وہ ٹائم تھا، یہ 1 مہینے کا ٹائم تھا، اب تلی المؤمنون، ہم نے مومنوں کو اس واقعے میں آزما لیا، اس 1 مہینے کی مشقت میں ہم نے مومنوں کو آزمایا، اور کیسا آزمایا، وَزُلْزِلُوا، یہ ہلا کے رکھ دیے گئے، زِلْزَالًا شَدِيدًا، جس طرح کوئی شدید زلزلہ آتا ہے۔ ہم نے ایمان والوں کو ایسی سخت آزمائش سے گزارا کہ اس آزمائش سے وہ ہل کر رہ گئے، شدید ترین ہل کے رہ گئے۔ اچھا جی، اب یہ ہیں وہ 70 لوگ جن کو اللہ نے ان کے اندر کے نفاق کو نکالنا تھا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب ان 70 منافقوں نے کہا، یہاں 70 کا لفظ تو نہیں ہے لیکن تعداد میں یہ 70 تھے، یہ جب ان منافقوں نے کہا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، نفاق کا مرض تھا۔ کیا کہا، ذرا جملہ سنیں، جنہوں نے جہاں سے ان کے نفاق کا، جو انہوں نے دل میں منافقت چھپائی ہوئی تھی، وہ بغض باہر نکلا۔ کیا انہوں نے، اللہ معاف فرمائے، جملہ کہا ما وعدنا اللہ، نہیں ہے اللہ کا وعدہ، ورسولہ، اور رسول کا وعدہ، الا غرورا، سوائے دھوکے کے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اے لوگوں تم سے دھوکہ کیا ہے، جھوٹا وعدہ ہے، کوئی مدد نہیں آئی۔ یہ وہ نفاق تھا جو ان 70 لوگوں کے دلوں سے نکلا، اور جب یہ نفاق نکلا نا، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا۔ کیا کہا، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب انہوں نے کہا، طَائِفَةٌ، ایک جماعت نے، مِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والو، آپ کو پتہ ہے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اے یثرب کے رہنے والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں پہ اب کوئی جگہ ٹھہرنے کے لیے بنتی نہیں ہے۔ یہ جھوٹا وعدہ معاذ اللہ اللہ نے کیا تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول نے بھی تم سے جھوٹا وعدہ کیا، کوئی مدد نہیں آنی، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا اب یہاں پہ ٹھہرنے کا مقصد نہیں ہے، فرجعوا، آؤ واپس چلتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی، منافق کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم واپس چلتے ہیں۔ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ تو جا کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ کا وعدہ جھوٹا ہے، یہ تو لوگوں میں آپس میں کہہ رہے تھے۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، پھر لحاظ نہیں کرتے، پھر ہر الٹی سیدھی، اچانک وہ سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے، فوراً بات بدل کے کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہم اس کی غیر موجودگی میں جس طریقے کا لہجہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ سامنے آ جائے، پھر ہم اپنا لہجہ کیا کرتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو فوراً جب نبی کے سامنے گئے نا تو لہجہ تبدیل کیا، اور کیا کہا، وَيَسْتَأْذِنُوا، انہوں نے اجازت طلب کی، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے نبی کے پاس آ کر کیا اجازت طلب کی، النبیہ، یعنی نبی سے، یقولون، انہوں نے کہا، ان بیوتنا اورا، اے نبی ہمارے گھر جو ہیں نا پیچھے وہ غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خندق میں نے بتایا تھا کہ یہ مدینے سے تھوڑا سا کیا ہے، باہر کی طرف جو ہے نا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ ہمارے گھر جو ہے نا پیچھے غیر محفوظ ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، تو پتہ نہیں کسی نے کھایا ہوگا، کسی نے پیا نہیں ہوگا، تو وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، تو یہ بہانے ڈالے۔ اللہ نے جواب دیا وما ہی بأورا، ہرگز ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ 1 مہینے سے یہاں پر تھے نا احزاب والی جگہ پر، 1 مہینے تک پیچھے کچھ نہیں ہوا، صرف یہ کیا تھا، ان یریدون، ان کا تو صرف ارادہ تھا،
الا فرارا کہ یہ کسی طریقے سے اس میدان جنگ سے فرار حاصل کر لیں، یہ نبی کے پاس آئے کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے ایمان کا تذکرہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آیت میں اگلی آیت میں کرایا، اور یہاں پر ہم اپنا سبق ختم کریں گے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ اگر داخل ہو جاتے علیہم ان کے اوپر من اقطارها ہر طرف سے، اگر ہر طرف سے کافر کیا ہوتے داخل ہو جاتے، یہ خندق نہ ہوتی، جنگ کا معاملہ ہو جاتا، ثم سئلوا الفتنۃ اور جب ان سے سوال کیا جاتا فتنہ برپا کرنے کا۔ اب یہ ایسے اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ اگر خندق نہ ہوتی نا اور کافر آ جاتے اور سوال کیا جاتا فتنہ برپا کرنے کا، ان سے کہا جاتا چلو بھائی کس کے ساتھ ہو، تو یہ کیا کہتے ہم کافروں کے ساتھ ہیں۔ جب ان سے فتنہ برپا کرنے کا کہا جاتا لآتوها البتہ ضرور یہ فتنے کو برپا کر دیتے، فتنے کو برپا کیا کر دیتے، یہ کھلم کھلا اے نبی کہتے کہ اے مشرکو، اے یہودیو، ہم محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، پکڑو انہیں، ان سب کو مارو قتل کرو، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم تو اندر سے اندر تمہارے ساتھ ہیں، اوپر سے ان کے ساتھ سے، بلکہ ہم ہی نے یہ پلیٹ فارم تم کو مہیا کیا ہے کہ آج تم ہماری وجہ سے مدینے میں داخل ہو سکے ہو۔ اللہ نے کہا کہ اگر ان پر یہ فوجیں آ جاتی اور ان سے فتنہ برتنے کا سوال ہوتا، یہ فتنہ برپا کر دیتے۔ وما تلبسوا اور وہ انتظار میں تھے، بہا اس فتنے کا، کس انتظار میں تھے؟ اس انتظار میں نہیں تھے کہ کافر ہار کر جنگ سے بھاگ جائیں، یہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ خندق عبور کر کے حملہ کر دیں اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا وما تلبسوا اور یہ اس انتظار میں تھے، بہا الا یسیرا کہ ان میں سے یہ جو ہے بہت تھوڑے جو ہیں وہ لڑے، بہت تھوڑے سے کیا انتظار میں کہ جب جنگ کا معاملہ آتا نا تو بہت تھوڑے ان میں سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف کیا تھا، زبانی جمع خرچ تھا، اصل میں یہ کافروں کے ساتھ تھے۔ اچھا جی یہ جو آخری آیت ہے یہ ختم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا البتہ تحقیق کانو ان سے کہا گیا تھا، عَاهَدُ اللَّهَ کہ اللہ کے عہد کو نبھانا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان 70 منافقوں سے اللہ کا عہد جو ہے اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا۔ کب کہا گیا تھا؟ ان کی اس کے پیچھے کا پاسٹ یہ ہے جی کہ غزوہ بدر سے پہلے یہ کیا تھے جی، یہ منافق نہیں تھے۔ جب غزوہ بدر برپا ہوئی اور مسلمان جیت گئے، انہوں نے پھر کیا کیا، نفاق کا اپنا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا کیا، عہد کیا۔ جب مسلمان جیت گئے نا جنگ بدر کی، تو یہ دوڑتے ہوئے مسلمانوں کے پاس محمد کریم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی ہم بھی تو مسلمان ہیں، یہ جو آپ نے اتنا مال غنیمت لٹا ہے نا یہ کیا کریں، ہمیں دے دیں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی ہم وعدہ کرتے ہیں جب بھی مدینے پہ کوئی تکلیف آئے گی تو ہم کیا کریں گے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ان سے پہلے بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا، لا یولون الادبار، لیکن یہ پیچھے انہوں نے اس وعدے کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا، پھینک دیا، توڑ دیا۔ لیکن سنو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ اور ہے اللہ کا وعدہ، مسئولہ ان سے سوال کیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ ان سے اس وعدے کے بارے میں کیا کرے گا، سوال کرے گا کہ تم لوگ بدر کے بعد تو نبی سے وعدہ کر بیٹھے تھے کہ تم نبی کا ساتھ دو گے، اور خندق میں تم جا کر پہنچے کس طرف، یہود کی طرف۔ تو اللہ نے کہا ہم ان کے اس وعدے کا سوال ان سے ضرور لیں گے، اور پھر اللہ نے ان کو کل ان سے الگ سے خطاب کیا، اس کا تذکرہ ہماری اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل ہم اس کو سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں گے۔